جو ہے مساجد کے لیے اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے میناروں سے آواز کو ختم کر دی جائے، سڑکوں پر نماز کے ماحول کو ختم کر دیا جائے، حج کے اندر عورت کو بے محرم کے بھیجا جائے، حج کے کوٹے کے اندر، حج کے اندر جو رعایت سبسڈی دی جاتی ہے اس کو ان حالات کو دیکھ کر ایک عام انسان کیا پتہ نہیں لگا سکتا کہ آج کے 20 سال بعد کا ہندوستان کیا ہوگا؟ تو پھر وہ بزرگ اس زمانے کے حالات کو دیکھ کر کئی سو سال پہلے کتاب لکھی. انہوں نے کہا اس وقت مسلمان ہندوستان کا بڑے ناز و نعمت کی زندگی گزار رہا تھا. ترکی کے خلافت کے آثار اور اس کی خوشبوؤں کی مہک کی لپٹیں ہندوستان کے اندر مہکی جا رہی تھی. ایسے زمانے کے اندر کتاب لکھی کہ ایک زمانہ آئے گا مسلمان کشمکش کی زندگی گزارے گا، مسلمان بڑی پریشانی کی، آزمائش کی، امتحان کی زندگی گزارے گا. مسلمانوں کا ایک علاقہ الگ ہوگا. اسلام اور مسلمانوں کے نام پر ملک کا بٹوارا ہوا، پاکستان کو کاٹ دیا گیا. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ اور دیگر اکابرین ڈٹے رہے کہ ملک کا بٹوارا مسلمانوں کے لیے کتنے فساد کا ذریعہ ہے. نہ وہاں مسلمان چین سے ہے، نہ یہاں مسلمان امن و امان سے ہے. اگر دونوں ملک ایک ہوتے، بنگلہ دیش بھی لگا ہوا ہوتا تو مسلمانوں کی میجارٹی ہوتی، ایک طاقت ہوتی، ایک قوت ہوتی. فراست ایمانی سے حضرت تھانوی، حضرت شیخ الاسلام مدنی نور اللہ مرقدہ اور دیگر اکابرین نے کہا اگر سارے لوگ وہاں چلے جائیں گے، ہندوستان کے اندر جو مساجد ہوگی ان کا کیا ہوگا، ہندوستان کے اندر جو مدارس ہوں گی ان کا کیا ہوگا، ہندوستان کے اندر جو اوقاف کی پراپرٹی ہے، ہندوستان کے اندر جو ہمارے آبا اجداد مدفون ہیں قبروں کے اندر، یہ سب حکمت عملی کے تحت. لیکن حالات ایسے بنے، پاکستان بنا تو اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے نام پر ایک ملک کو الگ کر دیا جائے گا. پھر اس ملک کے اندر تباہی بربادی آئے گی. خنزیر نما چیز، یہ نہیں کہا کہ سور اور پگ کا گوشت مسلمانوں کے ولیمے میں، ان کے شکرانے میں، ان کی نکاح کی دعوت میں، ان کے برتھ ڈے کی محفل میں، ان کے کارخانوں کے ادگھاٹن کے موقع پر پروسا جائے گا. یہ نہیں کہا. اس کتاب کے اندر یہ لکھا خنزیر اور پگ اور سور نما غذا ایسی چیزیں ان کو کھلائی جائیں گی. آج سے کئی سو سال پہلے جب ہندوستان کے اندر مسلمان سر اٹھا کر جی رہا تھا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ مسلمان کبھی اس شان و شوکت سے ہٹ کر بھی زندگی گزارے گا. مسلمانوں کی عزت اور عظمت والی زندگی کے اندر زوال بھی آئے گا. اس زمانے کے اندر وہ کتاب لکھی. نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام مسلمان دشمن یہ یہود و نصارہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری کھانے پینوں کی چیزوں کے اندر انہوں نے سور کے اجزاء کو، مردار کے اجزاء کو انہوں نے شامل کر دیا ہے. آج جانے انجانے کے اندر لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد کے اندر بوائلر مرغی، فارم کی مرغی اور فارم کے انڈے مسلمان استعمال کر رہا ہے. یہ حلال ہے حرام ہے. میں یہاں منبر رسول پر بیٹھ کر ایک خطیب ہونے کے ناطے فتویٰ نہیں دیتا، لیکن جن حالتوں کے بعد یہ بوائلر مرغی ہمارے دسترخوان میں آتی ہے، یہ چکن کباب، یہ چکن 60 یا 5 اسٹار چکن یا ایک فلاں چکن جو بن کر آ رہی ہے چکن بریانی، یہ کن مراحل سے ہو کر گزر رہی ہے. اور بغدادی جو طاہر بغدادی وہ اللہ والے تھے، انہوں نے جو پیشن گوئی لکھی تھی، کیا وہ پیشن گوئی آج ثابت نہیں ہو رہی ہے؟ ان حالات کو غور کرنے کی ضرورت ہے. جب انسانوں کا پاپولیشن بڑھا اور یہ جو دیسی ناٹی مرغی ہے یہ کم ہونے لگی تو 1960 کے اندر بوائلر مرغی اور فارم کی مرغی کا ایک جو ہے ایک ٹیکنیک شروع کی گئی، کارخانوں کو شروع کیا گیا. اور کیا پتا تھا کہ انسانوں کی سہولت کے لیے اور انسانوں کی آسائش 1960 کے اندر جب 15 پیسے 1 لیٹر پیٹرول تھا تو اس وقت جب 1.5 روپے گائے کا گوشت تھا اور بکرے کا گوشت 2 روپے تھا تو 4 روپے کے اندر مرغی بک رہی تھی. اور مرغی کھانا نوابوں کی شان تھی، بادشاہوں کی شان تھی اور بڑے قیمتی مہمانوں کے دسترخوان کے اندر مرغی کو پروسا جاتا تھا. لیکن جب 1960 کے سال کے اندر جب اس کی قلت ہونے لگی تو ان یہود و نصارہ نے کہا اس قلت کو دور کرنے کے لیے جو ہے یونیورسٹی جو برطانیہ کی بہت مشہور یونیورسٹی ہے، وہاں کے پروفیسر تھے مسٹر جانس، انہوں نے تحقیق کی، بتایا کہ یہ جو بوائلر مرغی ہے اس کا جو فارم کھولا گیا، جو سور کا فارم کھولا گیا، بالکل اسی منہج پر، اسی ٹیکنیک پر کھولا گیا.
یہ جو سفید سفید سور انہوں نے فارم کے پیدا کیے، ان کو جو راشن دیا جاتا تھا، ان کو جو غذا دی جاتی تھی، ان کے لیے جو ٹیکنیک استعمال کی جاتی تھی، تو انسانوں کی مرغیوں کی کمی اس وقت اس مسلمان اور غیر مسلم والی بات نہیں تھی، مسلمان انسانوں کو مرغیوں کی کمی تھی، اس کمی کو دور کرنے کے لیے پولٹری فارم وغیرہ کھولے گئے۔ پھر اس کے بعد وہ جو اسلام مسلمان دشمنی کا کیڑا ان کے دل و دماغ کے اندر بلبلا رہا تھا، اور ایک دشمنی کا خون، عصبیت کا خون جو ان کے رگوں میں دوڑ رہا تھا، اب جب دیکھا کہ طلب اس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے تو کیوں نہ اس کے ذریعے سے حرام چیزوں کو مسلمانوں کے پیٹ کے اندر داخل کیا جائے، تو چنانچہ مرغی کے لیے جو فیڈ دیا جاتا ہے، جو غذا دی جاتی ہے، جو ان کو جو ہے اسٹیرائڈ کا انجیکشن دیا جاتا ہے اور دیگر کیمیکل کا استعمال کیا جاتا ہے، اینٹی بایوٹک چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، شریعت یہ کہتی ہے کہ نقصان کرنے والی چیزوں سے تم بچو۔ دیکھو ٹھنڈ کا زمانہ ہے، مریض آدمی ہے، بخار ہے، یہاں پر پانی بھی ہے، ٹھنڈا بھی ہے، گرم بھی ہے، ڈاکٹر منع کرتا ہے کہ تم پانی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو قرآن کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، تم تیمم کر لو۔ شریعت انسان کی صحت چاہتی ہے، غسل بھی ٹوٹ گیا تو تم تیمم کر لو۔ اگر شریعت انسان کی صحت کے منافی چیزوں کا حکم دینا چاہتی اور کہتے نہیں تمہیں کسی طریقے سے ہمارے آرڈر کو پورا کرنا پڑے گا، ہمارے حکم کو پورا کرنا پڑے گا، تمہیں جو ہے وضو کرنا پڑے گا، تمہیں غسل کرنا پڑے گا، شریعت یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، قرآن کہتا ہے اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ تو تیمم کا حکم دینا یہ کس بات کی نشانی ہے؟ علاج کرنا کس بات کی کہتا ہے؟ شریعت سے اللہ پر ایمان لائے، دبا لے کو بیٹھو جی، اب بخار آ رہی تھی، لوز موشن ہو رہا تھی، قے ہو رہی تھی، پیٹ کا کہیں کو ڈاکٹر تمہارا خدا کیا؟ تم جب بولے اللہ کا خفا نقصان کا مالک، اللہ شفا دینے والا، اللہ بیماری دینے والا، دبا لے کو بیٹھو کیوں جاتے؟ شریعت نے کہا جاؤ بیماری کرو صدا۔ حدیث میں بتایا گیا لکل دائی دوا، اللہ نے جب ہر بیماری پیدا کی تو اس کی دوا بھی پیدا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نسخے بیان کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شریعت کے مسائل پوچھنے آتے تھے تو جسمانی بیماریوں کے امراض کے علاج پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخار آ گیا کیا کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں درد ہو گیا کیا کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نیند زیادہ ہو رہی ہے تو کتاب الطب والرقیٰ، میڈیکل کا باب، جھاڑ پھونک کا باب ہر حدیث کی کتاب کے اندر ہے۔ تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی زندگی جو امانت ہے، اس امانت کو انسان حد المقدور باقی رکھے، اپنے صحت کا خیال کرے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ایک آسانی کا راستہ ہے، ایک مشکل کا راستہ ہے، ایک خطرناک راستہ ہے۔ ایک راستہ وہ ہے جو آسانی سے ہم اپنے گھر پہنچ سکتے ہیں، جب بیت اللہ کر سکتے ہیں، نہ جان کو خطرہ، نہ مال کو خطرہ، نہ عزت و آبرو کا خطرہ، لیکن تھوڑا خرچہ زیادہ ہے اور ٹائم زیادہ لگتا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ آپ یرید اللہ بکم اليسر، اس راستے کو اپناؤ جہاں عورتوں کی عزت و آبرو کا خطرہ، جہاں دشمن کے بھیڑ جانے کا خطرہ، جہاں جانور کے حملہ کرنے کا خطرہ، شریعت خود نہیں چاہتی کہ اس قسم کے خطرات کو مول لیں۔ آپ جب یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو اب بائلر مرغی، تو آپ دیکھیں ایک دیسی مرغی کو مرغی بننے کے لیے 1 سال لگا کرتے ہیں اور مرغی بکنے کے لیے 6 مہینے لگا کرتے ہیں، لیکن اس کو 8 ہفتوں میں 10 ہفتوں کے اندر اس کو جو ہے ایک مرغی کی شکل دے دی جاتی ہے اور اسے جو ہے وقت سے پہلے بالغ کر دیا جاتا ہے۔ اس کا وزن اتنا بڑھا دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ اپنے پیروں پر چل نہیں سکتے۔ ناٹی مرغی جب بچے دیتی ہے چوزے، چیل ان کو چکنے کے لیے آتی ہے تو کبھی آدھے دیوار تک اور باؤنڈری کے وال تک اڑ کر چلے جا کر چیل پر حملہ کرنے کی طاقت رکھتی ہے، اور یہ ہے کہ یہ اپنے بچوں کا کیا اپنا ڈیفنس نہیں کرتے، ایسے مارو یہ پکڑ لو، یہ بھاگ بھی نہیں سکتی ہے۔ اور رات میں جب جو ہے دیسی ناٹی مرغی ہے، آپ ان کو پنجروں میں بند کرنا چاہے تو پسینے چھوٹ جاتے، ادھر بھاگی ادھر بھاگی، یہ اڑی، اتنی طاقت اور قوت۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ طاقت ان مرغیوں کے اندر کہاں چلی گئی؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر جو فیڈ دیا جاتا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں، جب شہر بنگلور کے اندر اتنے ہزاروں لاکھوں جانور کٹتے ہیں، بکرے کٹتے ہیں، گائے کٹتے ہیں، بھینس کٹتی ہے، اناج، ان کا خون کہاں جاتا ہے؟ یہ خون خریدتے ہیں پولٹری فارم والے، یہ انتڑیاں خریدتے ہیں پولٹری فارم والے، یہ غلاظت کو خریدتے ہیں پولٹری فارم والے۔ پولٹری فارم 5 کلومیٹر ہوگا، اس سے پہلے اس کی بدبو سے ناک سے کیڑے مر جائیں گے۔ یہ چیزوں کی خباثت اور گندگی سے ملا کر ان کی غذا بنائی جاتی ہے۔
پھر اس پر مزید یہ ہے کہ یہ جو اسلام مسلمان دشمن ہے یہود و نصارہ مرے ہوئے جانور مردار کی ہڈیوں کا برادہ اور خنزیر کی جو ہے گوشت کا برادہ اس کا پاؤڈر بنا کر اس کی، کیونکہ مسلمان خنزیر کو نجیس العین جانور سمجھتا ہے، تو یہ نجاست ایک حاملہ عورت کے پیٹ کے اندر جائے گی، ایک نجاست ایک نمازی کے پیٹ کے اندر جائے گی، تو اس کے اثرات ضرور ہوں گے، وہ جانے انجانے میں کرے، کوئی ضروری نہیں کہ جان بوجھ کر ہم مرچی کھائیں تو مرچی تیز لگے اور بھول کر کھائیں تو مرچی تیز نہ لگے، ایسا نہیں ہو سکتے۔ جانے انجانے میں وہ حرام چیز اور وہ گندگی، وہ خباثت، وہ اپنا کام ضرور کرے گی۔ قرآن صرف یہ نہیں کہتا کہ حلال چیز کھاؤ، پتے حلال ہے کھا لو، صاحب یہ نیل کا چھلکا حلال ہے، کچھ نے کہا حرام ہے کھا لو، لیکن یہ بھی تو کہتا ہے کہ صحت کے لیے نفع بخش ہو اور وہ پاک بھی ہو۔ یہ دو بھی تین شرطیں ہیں، ایک حلال ہونا بھی شرط ہے، ایک پاک ہونا بھی شرط ہے، اور صحت کے لیے نفع بخش ہونا بھی صحت ہے، شرط ہے۔ ہمیں ڈاکٹر کے پاس گئے، کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں بخار ہے، ڈاکٹر نے ٹیمپریچر لگا کر دیکھا، 100 جو ہے تھرمامیٹر لگا کر دیکھا 110 ہے، 105 ہے، اوہ بھائی تمہیں ملیریا ہو سکتا ہے، ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے، تم جو ہے جام نہ کھاؤ، تم جامن مت کھاؤ، تم سردی میں مت پھرو، تم کاروں کو مفلر باندھو، تم کوٹ پہنو، تم اس وقت جیسے نماز کے احکامات کو، تلاوت کے احکامات کو پورا کرنا ضروری، ڈاکٹر کے احکامات کو، زندگی ایک امانت، صحت ایک امانت، اللہ کی دی ہوئی ایک امانت، اس کو آپ بہادر نہیں میں دیکھ لیتا ہوں، انہیں کون ڈاکٹر بولنے والا، یہ حماقتی ہے۔ تو شریعت نے تیمم رکھا ہے، جب شریعت نے پرہیز کو رکھا ہے، جب شریعت نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے، نماز کے ارکان میں جو فرائض ہیں اس میں سے فرض ہے، لیکن شریعت نے کہا کہ کسی آدمی کے گھٹنے میں درد ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، کہا کہ بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا، یہ آپشن جو دیے گئے ہیں، ورنہ شریعت تم میرا بندہ، میری جو ہے سانس لے رہا ہے، میری ہوا سے زندہ ہے، میرا کھا کر زندہ، کھڑ کر پڑھنا مرگا تو پروانی، روزے کے اندر مسافر ہو چھوٹ ہے، روزے کے اندر مریض ہو چھوٹ ہے کہ تو بعد میں قضا رکھ لے، عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ قضا رکھ لے، یہ سب کیوں؟ یہ سے پتا چلتا انسان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا، جیسے نماز کا خیال رکھا جاتا ہے، روزے کا خیال رکھا جاتا ہے، کلمے کا خیال رکھا جاتا ہے، آخرت کا خیال رکھا جاتا ہے، یہ ایمانیات میں سے ہے، یہ ہماری زندگی کے اسلام کا ایک حصہ ہے کہ ہم اب اللہ کی دی ہوئی امانت کو ضائع نہ کریں۔ ایک کافر مرتے ہوئے دان دیتا ہے، اپنی آنکھ کو دان دے دیا، اپنے دل کو، اپنے گردے کو کہہ دیا میرے ایکسیڈنٹ اگر ہو جائے تو مسلمان سے بڑھ کر صدقہ خیرات کرنے والا کون ہے؟ لیکن شریعت نے کہا یہ تمہارے باپ کا مال تھوڑی ہے، میں مسجد میں آیا، مجھے جو ہے بیان کرنے کے لیے مائک دیا گیا، پنکھا دیا گیا، میں کہوں میں یہ دان دے دوں گا، میرے باپ کا مال تھوڑی ہے۔ انسان اپنا مال دان دے سکتا ہے، میرے جیب میں جو روپیہ ہے میں چندے کے مال میں ڈال سکتا ہوں، یہ جسم اللہ کی امانت ہے۔ تو یہ ملک کے اندر اس قسم کی حرام کی چیزوں کی آمیزش اور ملک کو وقت سے پہلے بالغ کرنا اور وقت سے پہلے موٹا کرنا، اس کے لیے اسٹیرائڈ، آپ جو دمنے کا مریض ہوتا ہے، پیشنٹ ہوتا ہے، وہ ہاں کر کے جو ہے دم بالکل ویک ہو جاتا ہے، تو ڈاکٹر اسے جو ہے یہ دیا وہ دیا، آخر مرحلے کے اندر اسے اسٹیرائڈ کا انجیکشن دیتا ہے، ٹیبلٹ دیتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ انسان کی قوت مدافعت کو کمزور کر کر وقتی طور پر گھوڑے کی دوڑ اور گھوڑے کی شکتی جو اس کے اندر وقتی طور پر پسینہ آ گیا اور محسوس ہو رہا ہے کہ کمزوری چلی گئی، یہ وہ بھی ڈاکٹر کہتا ہے اس کا استعمال 2-3 مرتبہ کے بعد ختم کر دو، اور میڈیکل شاپ کو سخت ہدایت ہے محکمے صحت کی جانب سے اور وہ ہاسپٹلوں کی جانب سے بغیر ڈاکٹر کے صلاح مشورے کے اسٹیرائڈ نہ دیا جائے۔ اب یہاں مرغی کو یہ اسٹیرائڈ کا انجیکشن دیا گیا، ایک جو ہے کیمیکل دیا گیا وہ پھول جائے، اس کے اندر ایک تو حرام غذا بھی دی جا رہی ہے، یہ مرغا، یہ جانوروں کا خون، اللہ تعالیٰ نے حلال جانور میں جو 7 چیزیں حرام رکھی اس کے اندر خون ہے، وہ خون، وہ گندگی، وہ غلاظت، وہ حرام جانوروں کا برادہ، وہ سور کے گوشت کا پاؤڈر اور وہ جو ہے پھر ان کے ہڈیوں کا برادہ، کیا وہ اثر نہیں کرے گا؟ بعض نے کہا حدیث ہے اور بعض نے کہا یہ فقہ کا مسئلہ ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ مرغی جب دیسی مرغی، جب جو ہے فارم کی مرغی، بائلر مرغی کا تصور نہیں تھا، تو اس زمانے کے اندر کہا گیا
کہ مرغی کو اگر ذبح کرنا ہو تو 3 دن تک تم پنجرے میں باندھ کر رکھو، اپنا دانا پانی دو۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ مرغی گلیوں میں پھرنے والی کبھی چپکلی کو کھا لیا ہوگا، کبھی جو ہے بچے کی غلاظت گندگی کو کھا لیا ہوگا۔ جب دیسی مرغی، گھر میں پالتو مرغی، اسے بعض لوگوں نے کہا حدیث ہے، میرے ہی میں یہ بات نہیں، بعض لوگوں نے کہا فقہ کا مسئلہ ہے، جب اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ 3 دن تک اسے باندھ کر رکھو اور پھر تاکہ 3 دن تک اس کی خباثت، اس کی گندگی نکل جائے، جس کو پالا ہی گیا ہو سور کی گوشت کے ذریعے سے اور سور کے ہڈیوں کے برادے کے ذریعے سے استراحت کا انجیکشن اسے دیا گیا ہو اور اسے جو فیڈ اور غذا دی گئی ہو وہ حرام چیزوں کے آمیزش کے ساتھ دی گئی ہو، اور پھر اس کے اندر بزدلی اور اس کے اندر کمزوری اور صرف ایک جو ہے گوشت کا لوتھڑا بنا کر بیوقوف بنایا جا رہا ہو، تو کیا آپ بتائیں اس کے اثرات اخلاقی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، میڈیکل کے اعتبار سے انسانوں پر کیا مرتب ہوں گے؟ اسی لیے وہ جو مسٹر جانس جو یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، انہوں نے کہا یہ مرغی انسانوں کو تباہ کر کے رکھ دے گی، برباد کر کے رکھ دے گی۔ آج جو ہے انڈا کھانے کے ایڈ ٹی وی کے اندر، انٹرنیٹ کے اندر بار بار بتائے جاتے ہیں کہ انڈا کھاؤ، اپنی صحت بناؤ۔ یہ کون سے انڈے ہیں جس کے کھانے کی بات کہی جا سکتی ہے؟ کیا وہ انڈے جو کیمیکل کے ذریعے سے، ایک نارمل مرغی جو دیسی ہوتی ہے وہ سال بھر کے اندر 200 سوا 200 انڈے تک دیتی ہے، اور یہ 350 سے 400 انڈے تک انجیکشن دے دے کر، کیمیکل دے دے کر، اس کی رات کا انجیکشن دے دے کر، اور جب یہ ہائی پاور چیزیں ایک چھوٹی سی جان کے اندر دے دی جاتی ہیں تو اسے ہارٹ کا خدشہ اور دل کے دھڑکنے کا خدشہ، ہارٹ اٹیک آ کر مرنے کا خدشہ ہوتا ہے، مرغی مر جاتی ہے، ویلیو کم ہو جاتی ہے، تو سنکیا کا انجیکشن، وہ سنکیا جو اتنا خطرناک زہر کہ سوئی کے ناکے کے برابر انسان زبان پر چاٹ لے انسان مر جاتا ہے، وہ انجیکشن دے کر فی الحال اسے ہارٹ اٹیک سے بچایا جاتا ہے۔ یہ تو وہ ہے جو میڈیکل لائن سے، پولٹری فارم میں اس راستے سے گزرتی ہے۔ دکاندار ان کو پھر کیا کرتے ہیں؟ میں مارکیٹ کی قریشی مسجد کے اندر خطیب تھا، تو اس زمانے میں وہاں سامنے آپ دیکھے ہوں گے قریشی مسجد کے سامنے مٹن مارکیٹ ہے اور جو ہے یہ چکن مارکیٹ ہے۔ وہاں کے بعض دکانداروں نے بتایا کہ مرغی جب فارم سے، پولٹری فارم سے تول کر لاتے ہیں، اس کا وزن وہاں بڑا ہوا رہتا ہے، وہ غذا کھائی ہوئی رہتی ہے، وہ امریکن غذا، وہ سور کی غذا، موٹی تازی وزن۔ دکان آتے آتے دکان کے اندر جب نارمل اس کو گیہوں دیا جاتا ہے، باجرہ دیا جاتا ہے، کونڈا دیا، وہ گر جاتی ہے تو ان کو گھاٹا ہوتا ہے۔ اس گھاٹے کو پورا کرنے کے لیے اتنا بڑا انجیکشن، اگر وہ انجیکشن بسلیری پانی کا دے رہے ہوں تو چلو بھی ٹھیک ہے، وہ کہاں سے خرید؟ انہوں خدا کی قسم انہوں نے کہا کہ یہ مرغیوں کو پاک کر کر غلیظ پانی جو نالیوں کے اندر جاتا ہے، دکاندار وہیں سے انجیکشن لیا، گاہک کو آتے ہوئے دیکھا تو اس کو جو انجیکشن چبا دیا اور اس کے سامنے اس مرغی کو تولا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کا مرحلہ مستقل علماء نے اس پر بحث کی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسی گیہوں جو گیہوں شراب کے اندر ڈوب گئی یا اس گیہوں کے اندر شراب کو ڈال دیا گیا، اس گیہوں نے شراب کو جذب کر لیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ تم 7 سمندر کے پانی سے اس گیہوں کو دھو لو، شراب کو اس نے جذب کر لیا ہے، یہ قیامت تک پاک نہیں ہو سکتا۔ تو اب مرغی کے دکان کے اندر آپ نے مرغی کو چوائس کیا، مرغی کو پسند کیا کہ صاحب یہ 1.5 کلو کی مرغی، 1.25 کلو کی مرغی ہے، مجھے دے دیجیے، پاک کر دے دیجیے۔ تو کہا کہ آپ ذبح کرنا چاہیں گے یا ہم ذبح کریں گے؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے ہم ذبح کریں گے۔ وہ ذبح کرے گا، بسم اللہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے معلوم نہیں۔ اور پھر یہ جو چکن اسٹالوں کے اندر 5 اسٹار جو ہے اور اس قسم کے جو امریکن اسٹائل کے جو دکان کھلے ہیں، جہاں لاکھوں کے تعداد کے اندر مرغیوں کو جو ہے کباب اور ان کے شیخ اور ان کے جو ہے سال اور ان کی بریانیاں وہاں بن کر جو فروخت کی جاتی ہیں، اس کے بارے میں اور حلال کا سرٹیفکیٹ لگایا جاتا ہے، اس کے بارے میں خدا کی قسم بھی کھا کر کہہ رہا ہوں کہ منہاج نگر میں جب ہمارا مکان تھا تو ہم بھی 5 اسٹار چکن منگایا کرتے تھے۔ ایک کشمیری اس دکان کے اندر کام کیا کرتے تھے،
انہوں نے آ کر کہا کہ مولانا صاحب آپ کیوں منگاتے؟ میں نے کہا کہ حلال کی سرٹیفکیٹ ہے، علماء نے دستخط لگائی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب ان کو سرٹیفکیٹ لینا ہوتا ہے تو یہ طریقہ کار یہ کرتے ہیں، ایک عالم کو، ایک مؤذن کو بلا کر وضو کرا کر بسم اللہ اللہ اکبر بول کر اسے ذبح کراتے ہیں، تو پھر اس سے کہتے ہیں کہ ہمارے دکان کے اندر مرغی ذبح کرنے کا یہ طریقہ کار ہے، 25,000 50,000 لاکھ 1.25 لاکھ ایک موٹی رقم تحفے میں دے دی جاتی ہے، وہ ادارے کا مہر لگا کر صحیح کر کر حلال کی سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم مولانا صاحب ہمارے پاس جو مال آتا ہے وہ مشینوں کا کٹا ہوا ہوتا ہے، وہ حرام کا ذریعہ ہوتا ہے، اور یہ صرف میں نے کہا حلال کی سرٹیفکیٹ، وہ کہا کہ ایک ناٹک کر کر ایک فلم کر کر اس کی جو ہے سرٹیفکیٹ حاصل۔ ایک مسئلہ یہ ہے، اور دوسرا مسئلہ آپ نے ذبح کیا ٹھیک ہے، اب پھر اس کو پر نکالے جا رہے ہیں تو ایک جو ہے بوائلر کے اندر اس کو ڈال دیا گیا، اور اس بوائلر کے اندر آپ کے مرغے کو بھی ڈالا گیا، ایک جو ہے ہندو کے مرغے کو بھی ڈالا گیا، گرم پانی ہے، تو گرم پانی جب کھولتا ہے پیٹ کی غلاظت، پیٹ کی جو گندگی ہے وہ گندگی گوشت کے اندر جذب ہو جاتی ہے۔ جیسے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ بیان کیا، گیہوں کے اندر اگر شراب یا پیشاب جذب ہو جائے تو اس کو دھویا بھی جائے، امام ابو یوسف اور دوسرے امام محمد کا مسلک الگ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت تک اس کو کوئی چیز پاک نہیں کر سکتی۔ یہ مرغی جس کو جو ہے دکان کے اندر ایک گرم پانی کے جو ہے کوکر میں اس کو ڈالا گیا اور پھر غلاظت اس کی نہیں نکالی گئی پہلے، تو اس کو پر نکالنے کے لیے گرم پانی میں ڈالا گیا، اندر کی غلاظت پک کر گوشت کے اندر جذب ہو گئی، وہ گزری ہی خطرناک مراحل سے۔ دکانوں میں جو چکن ملتی ہے جو کٹی ہوئی، اس کے بارے میں 100% شک ہے۔ ایسٹ اینڈ ہوٹل جو کراس ہے سرکل ہے یہاں جے نگر کے پاس، میں نئے املاک میں خطیب تھا، وہاں قریب ایک مسلمان صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ اتوار کی صبح میں وہاں کی چکن اسٹال سے لاکھوں کی تعداد کے اندر مرغیاں جو ہے ہوٹلوں کو سپلائی کی جاتی ہیں، ولیمے کے آرڈر آتے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوتا ہے طریقہ کار؟ کہا کہ کالونی کی مسجد اور دیگر مساجد کے مؤذن صاحب کو 3 مرغی 2 روپے کے حساب سے ذبح کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا کرتے ہوں گے مولانا صاحب، کرتے ہوں گے، وہ ایک آدمی کتنے مرغوں کو ذبح کرے گا؟ ساری رات بھی ذبح کرے گا، کتنے 100 کو کرے گا؟ ٹرک کے ٹرک لوڈ کے لوڈ جو ہے جا رہے ہیں۔ کہا کہ آئیے خدا کی قسم میں بتاتا ہوں، چڈی پہن کر بنیان پہن کر ایک طرف جو ہے وہ موزن صاحب عالم صاحب ذبح کر رہے اور ایک طرف یہ بھی جو ہے منڈی کاٹ رہا ہے۔ تو یہ مشاہدات ہیں، یہ تجربات ہیں، ایک غذا اس کی خراب، اور قرآن نے کہا حلال ہونے کے ساتھ ساتھ پاک ہونا بھی شرط ہے، پاک ہونا بھی شرط ہے۔ ناپاک چیز ریٹ پاک ہے بھی، حرام تھوڑی ہے، لیکن کوئی ریٹ کھا لے بھوک لگنے پر افطاری ریٹ سے کر لے، اللہ ہمارا کا سن تو کہہ کر اجازت نہیں دیتی شریعت۔ تو جب ریٹ کھانے کی اجازت نہیں، ہمارا تھوک دوسروں کو کھلانے کی اجازت ہے، یہ تھوک حرام نہیں ہے۔ کہا کہ مومن کے جوتے میں شفا ہے، جب ہم پانی پیتے ہمارے تھوک کے ذرات وہ پانی کے اندر چلے جاتے ہیں، پھر وہ ذرات اس میں جا کر اس کے جسم کے اندر تحلیل ہو کر شفا پیدا کرتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ کہ کوئی آدمی مہمان آئے تھوک تشتری میں پیش کرے، بلغم پیش کرے، وہ جو ہے حلال ہے، ہر حلال کو استعمال کرنا ضروری نہیں۔ مرغی اگر حلال بھی ہو تو پاک ہونا ضروری ہے، وہ جن مراحل سے گزر رہی ہے، جو حالات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، تو کیا شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ بائلر مرغی کو ہم استعمال کریں؟ اور آپ دیکھیں چائنا کے اندر گڈی جو بیٹے ہیں اور جو گرلس ہے، لڑکیاں ہیں اسپورٹس میں، سیاست میں، یہ کیوں بالغ ہو رہی ہیں وقت سے پہلے؟ اس لیے کہ قدرت کے راستے کو چھوڑ کر وہ ماڈرن راستہ انہوں نے استعمال کیا، پولٹری فارم کا راستہ انہوں نے استعمال کیا۔ آج بھی مسلم سماج سوسائٹی کے اندر پہلے لڑکی گوشہ ہوتی تھی، اونچی تازی ہوتی تھی، سینہ نکلتا تھا، موٹی ہوتی تھی، دوپٹہ آتا تھا، چہرے کے اندر شرم و حیا کے جوہر آتے تھے، آنکھوں کے اندر جو ہے شرم پھوٹ کر، ابھی گڈی پٹی ہے، 7ویں میں 6ویں میں جا رہی ہے، گوشہ ہو گئی ہے۔ یہ بوائلر مرغی اور یہ فارم کی مرغی جسے اس کی راڈ اور جس کے اندر زہریلی اور جس کے اندر کیمیکل پارا جو ہوتا ہے اس سے 4 گنا زیادہ خطرناک کیمیکل دے کر وقت سے پہلے جو بالغ کر رہے
اور وقت سے پہلے بالغ والی مرغی کو مسلم معاشرہ کھا رہا ہے، تو یہ 6ویں کلاس کی بچی یہ بالغ ہو رہی ہے، یہ 5ویں کلاس میں 7ویں کلاس میں جانے والا لڑکا یہ بالغ ہو رہا ہے، وقت سے پہلے یہ بالغ کا ہونا، قدوں کا نہ بننا، یہ گھٹنوں کی بیماری، یہ کڈنوں کی بیماری، بلکہ اطباء نے ریسرچ کر کہا کہ ان کے استعمال سے جسم کے ہڈیاں برادہ بن جائیں گی، کینسر کا شکار ہو جائے گا۔ آپ ایک اور بات پر غور کریں، ایک علاقے کے اندر مرغی 220 روپے کلو ہوتی ہے، ایک اور علاقہ ہے جیسے ٹالی روڈ کا علاقہ باغ شیواجی نگر کے دکان 70 پر 5 روپے فی کلو مرغی ہوتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے اتنا فرق؟ 220 کی مرغی 200 میں ملے 200، یہ شریعت کے حلال و حرام۔ ابھی جمعہ کی نماز پڑھ کر کتنے لوگ چکن بریانی کھائیں گے، کتنے لوگ جو ہے تنگڑی کھائیں گے اور جو ہے ٹانگ کھائیں گے، پتا یہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے، اس لیے میں ذرا ڈیٹیل کے اندر، اور حلال و حرام کا مسئلہ ہے اور شریعت کا مسئلہ ہے، اور شریعت کہتی ہے حرام کے لقمے کے ساتھ عبادت قبول نہیں ہوتی، اور قرآن کہتا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم جو پاک دیں وہ کھاؤ تم۔ حلال ہونے کے ساتھ پاک ہونا شرط ہے۔ میں نے کہا انسان کے آنسو کے قطرے حلال ہے، لیکن کوئی اس کو گلاس میں پیش نہیں کرے گا، بلغم حلال ہے، تھوک حلال ہے، یہ سب چیزیں جو ہے استعمال سے نہیں لائی جا سکتی، اس لیے کہ یہ طیب نہیں ہے۔ حلال ہونے کے ساتھ طیب ہونا، اور حلال اور طیب ہونے کے ساتھ صحت کے لیے نفع بخش ہونا، یہ تینوں شرطوں کے ساتھ ایک چیز کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان تینوں شرطوں میں سے کتنی شرطیں، اچھا یہ میں نے بتایا کہ 220 250 روپے ایک جگہ 100، کیا راز ہے؟ وہ راز یہ ہے کہ جب اسٹیرائڈ اور دوسرے انجیکشن ان کو ہائی پاور کے دیے جاتے ہیں تو ان کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہو جاتا ہے، تو بعض مرتبہ مر بھی جاتی ہیں مرغیاں، بعض مرتبہ مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ آپ کو وہ زندہ مرغی 120 میں نہیں دے گا، گوشت بیچے گا 120 کے اندر، مری ہوئی مرغی کا گوشت یا تو بیچے گا، یا تو ہارٹ اٹیک آئی ہوئی بیمار مرغی جو مرنے کے قریب لڑک رہی ہو اس کو بیچے گا۔ تو ایسے گوشت انسان اگر کھائے گا، زی ٹی وی نے ایک انالیسس کیا دلی کے ہوٹلوں کا اور دلی کے فٹ پاتھوں کے اندر جو چکن کباب وغیرہ بیچا جاتا ہے اس کا، کہ یہ لاتے کہاں ہیں، رکھتے کہاں ہیں اور ان کو ملتا کہاں سے ہے، فالو اپ کیا اور ان کے پیچھے گئے، ایک آپریشن انہوں نے چلایا تو پتا چلا کہ مری ہوئی مرغیاں جب وہ لوگ ایک جنگل میں جا کر پھینکتے ہیں، کوڑا دان کے اندر جا کر پھینکتے ہیں، تو ایک دلال ان پر قبضہ کر لیتا ہے اور اس کو پاک کر جو چیز بازار میں 200-300 میں بکتی ہے یہ 60-50 روپے کے اندر یہ جو ہے بھاؤ کے اندر بیچ دیتا ہے۔ اور یہی گلی کوچوں کے اندر یہ تنگڑی بک رہی ہے، یہ جو ہے مرغ مسلم بک رہا ہے، یہ چکن چلی بک رہی ہے، چکن کباب، یہ فلاں کباب بک رہا ہے۔ یہ سب حقائق ہیں، یہ سب سچائیاں ہیں۔ انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استفتی قلبک فإن القلب خیر المفتی، تم اپنے دل سے پوچھو کہ یہ چیز آپ کھا سکتے ہو، یہ چیز حلال۔ مرغی کو بار بار کھانے کے بجائے آپ گائے کا گوشت استعمال کریں، بھینس کا گوشت استعمال کریں، بکرے کا گوشت استعمال کریں، پرندوں کا گوشت استعمال کریں، اور مچھلی کے اندر بھی فارم کی مچھلی سے گریز کریں، جو ناٹی تالاب کی مرغی ہوتی ہے اسے استعمال کریں۔ مہینے میں روزانہ مرغی کھانے کا عادی ہونے کے بجائے ایک آدھ مرتبہ دیسی مرغی کھا لیں، اپنے گھر میں ذبح کریں یا بازار میں بھی ذبح کریں، اسکن آؤٹ کرا دیں، اس کو پانی میں پکائے بغیر، شوق بھی پورا ہو رہا ہے، اچھی طاقت بھی مل رہی ہے۔ جو جانوروں کے قریب رہ کر جانوروں کی عادت اس میں آ رہی ہے، تو جو جانور، سور کو کیوں حرام کیا گیا؟ جو قوم آج سور استعمال کر رہی ہے وہ ماؤں سے زنا کر رہی ہے، اس لیے کہ سور جننے والی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ ویسا جانور بے حیا کہ اپنی ماں کے ساتھ وہ زنا کرتا ہے۔ انسان سور جو کھا رہا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بہو کے ساتھ، بہن کے ساتھ کر رہا ہے۔ ان جو ہے معقولات، ان کھانے والی چیزوں کا سر جو انسان اون پالتا ہے اس میں انتقام کی بھاونا، بدلہ لینے کی تڑپ، جیسے اون 25 سال 50 سال ہو جائے وہ جو اپنے دشمن کو بھلاتا نہیں۔ بکری کے اندر بردباری ہے، بکری کے اندر تحمل ہے، بکری کے اندر برداشت ہے۔ کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بکریاں نہیں چروائی۔ کیوں؟ بکریوں کو پہلے چروایا گیا تاکہ بعد میں قوم کے اندر جو ایذائیں، جو مشکلات آئیں گی ان کو تحمل اور ان کو برداشت کرنے کا مادہ ہو۔ بکریوں کو چرا کر ان کی کثرت آ سکتی ہے، اونٹوں کو چرا کر انتقام کا بدلہ انسان میں چرواہے میں آ سکتا ہے، تو بائلر مرغی کھا کر بزدلی نہیں آ سکتی۔
اور اس کے اندر کہالت نہیں آ سکتی، اور اس کے اندر ہجڑاپن نہیں آ سکتا، اور اس کے اندر وقت سے پہلے بالغ ہونا اور بیماریاں. بتائیے کہ ہمارے آبا اجداد بھی تھے، کہاں وہ شکایت، کہاں ان کے چشمہ لگتا تھا، کہاں وہ گھٹنوں کی شکایت کرتے تھے. 90 سال ہوتے، 95 سال ہوتے، 20 رکعت تراویح کھڑے ہو کر پڑھا کرتے تھے. آج نوجوان چل نہیں سکتا، ہاں 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 4 سیڑھیوں کے بعد ہانپ رہا ہے. یہ تمام فساد کا جڑ یہ 3 جو شرطیں ہیں، ایک طیب ہونا، ایک حلال ہونا، ایک صحت کے لیے نفع بخش ہونا. ان 3 شرطوں میں سے جو شرط جو ہے پائی نہیں جائے گی تو وہ چیز مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جانور جو ہے مکلف نہیں ہے حلال و حرام کا، وہ جو ہے وہ پیشاب کھا لے، وہ غذا کا وہ جو ہے پاخانہ کھا لے، وہ انتڑیاں کھا لے، وہ سور کا گوشت کا پاؤڈر کھا لے. حلال حرام تو مسلمان کے لیے، انسان کے لیے، اس کے لیے بھئی حلال حرام تو نہیں ہے، لیکن پاک ناپاک کا تو حکم دیا گیا ہے. کہا گیا ہے کہ دیسی مرغی پاک ہو تو 3 دن اس کو باندھ کر رکھا جائے. تو چنانچہ اس کو ڈائریکٹ پولٹری فارم سے لا کر یہ کتنے دن رکھتے ہیں، کل لائے لوٹ، 2-3 دن کے اندر نکل گیا تو کہاں اس کا سر چلا جاتا ہے. تو پھر ڈائریکٹ جس کی اٹھان، جس کا انجیکشن زہریلا اور سنکھیا کا انجیکشن، اسٹیرائڈ کا انجیکشن، اور پھر گندی غلاظت، اور پھر ڈائریکٹ اس کو پولٹری فارم سے کوئی ہول سیل میں ولیمے میں منگا کر کھلا رہا ہے. تو آپ خود گنہگار ہونے کے ساتھ کیا سامنے والے کو کھلا کر گنہگار نہیں ہو رہے ہیں؟ اس لیے اس تک میں یہاں بیٹھ کر نہیں کہہ رہا ہوں یہ حلال ہے یہ حرام ہے، مرغی کا انڈا چھوڑنا چاہیے کھانا چاہیے. تفصیلات میں نے سامنے رکھ دی. آپ اپنے قلب پر، اپنے سینے پر ٹھنڈے دل سے ہاتھ رکھ کر پوچھے کہ بھئی جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں. اسی وجہ سے انسان گناہ کر کر، انسان ناپاک کھا کر، انسان غیر طیب کھا کر، انسان صحت کو نقصان پہنچانے والی غذائیں کھا کر آج کیا ہو گیا ہے کہ ایک فری زندگی، ایک عیش و عشرت کی زندگی، ایک نعمت والی زندگی چھوڑ کر یہ جو ٹرافک کے اندر کیڑوں مکوڑوں کی طرح انسان آج کمپرومائز کر لیا. وہ سمجھتا ہے میری روڈ میں ایسے ہی زندگی گزارنا پڑے گا، ٹائری روڈ میں ایسے ہی چلنا پڑے گا، گروپن پاڑے میں، بنگٹا روڈ میں جو ہے آفسوں کے چھٹنے، یہ اس نے کمپرومائز کر لیا ہے. آپ جائیں فارین کے اندر، سعودی عربیہ کے اندر جائیں، دیہات کے آخری گھر تک آپ کو سڑک ملے گی، آپ کو بجلی ملے گی، آپ کو ٹیلی فون کنیکشن ملے گا، آپ کو گیس کنیکشن ملے گا. رشوتوں نے ملک کو تباہ کر دیا، انسانی قاتلوں کے ٹولوں نے ملک کو تباہ کر دیا. حرام چیزیں کھا کھا کر ہم نے کمپرومائز کر لیا. ہم نے سمجھا کہ زندگی اسی چیز کا نام ہے. ایک دن آپ انشورنس اسپیئر ہو جائے، ٹیکس اسپیئر ہو جائے، کتے کی طرح ذلیل کر کر گلے کی پلیٹ پکڑ کر آپ کو جرمانہ لگایا جائے گا، آپ سے پیسہ وصول کیا جائے گا. کس مد کے اندر یہ پیسہ استعمال ہو رہا ہے؟ کیا اس لیے کہ سڑکوں کے اندر ایکسیڈنٹ ہو جائے، کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی گھٹ گھٹ کر انسان زندگی گزارے؟ نہیں، ناپاک کھا کر ناپاک زندگی سے ہم نے کمپرومائز کر لیا. ہزاروں لاکھوں مسلمان ہیں جن کے گھر جہنم سے بدتر زندگی جو ہے اجیرن بنے ہوئے ہیں. بیوی کے نام پر پراپرٹی ہے، بیوی کے نام پر زیورات ہیں، بیوی کی ہر بات پر کوئی چیز، دکان ہو، مکان ہو، شادی ہو، نہیں بیگم ایسا وہ بچی کا رشتہ آیا ہے، بچے کا رشتہ آیا ہے. جبکہ قرآن حدیث نے کہا ہن ناقصات العقل والدین، وہ آدھی عقل والے آدھے دین والے ہیں. وہ آدھی عقل کی چڈی پہنی ہوئی عورت سے آج ایک حاکم مرد، الرجال قوامون علی النساء، بدری مجاہد کی شان رکھنے والا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ ناپاک چیزیں کھا کر کمپرومائز کر لیا ہے. چلو میری زندگی ایسی ہے، مجھے اس سے پٹنا ہے، مجھے اس سے لٹنا ہے، مجھے اس کی گالی. وہ گالیاں دینے کے لیے نہیں ہے، وہ تو اس لیے ہے کہ خدا کے بعد کسی کا سجدہ کسی کے لیے ہوتا تو وہ خالق کے لیے کرتے. وہ اس لیے ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے انگوٹے تک تین سے شرابور ہو جاتا انسان. وہ چاٹ چاٹ کر وہ خدمت کرنے کے لیے ہے، وہ کھانا بنانے کے لیے ہے، وہ مرد کو راضی کرنے کے لیے ہے، وہ مرد کو زنا سے روکنے کے لیے، مرد کی عصمت پاک دامنی کو بچانے کے لیے ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَاذْكُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیندار عورت کا سلیکشن کر کر تم کامیاب بنو. ایک ماہر جو اس کے ریسرچ اسکالر عالم ہیں، انہوں نے کہا 6 قسم کی عورتیں ہیں، ان سے اگر کوئی نکاح کرے گا تو اس کے بارے میں طے ہے. اب مجھے معلوم، آپ کو معلوم ہے میری جورو کیسی ہے، مجھے معلوم نہیں آپ کی بیوی کیسی ہے، لیکن خود یہ جو 6 نشانیاں بتائی گئی ہیں اس کے اندر انانا ہنانا یہ پہلے ہیں.
اگر میں 6 کے 6 گناؤں گا اور 6 کے بارے میں تفصیلات بیان کروں گا تو نہ آپ کو یاد رہے گا نہ مجھے یاد رہے گا. ہر جمعہ 2 عورتوں کے بارے میں چھوٹا شارٹ بیان کر لوں گا. آپ خود دیکھ لیں میری عورت کو یہ تھرمامیٹر انانا کا لگا رہا ہوں تو یہ ڈسپلے میں کیا دکھا رہا ہے, تو 6 چیزیں بتائی گئی. میں اس لیے وہ 6 نہیں بتا رہا. اب جس کا بیوی کا نام رخسانہ ہوگا, شبانہ ہوگا, وہ کہے گا ہنانا منانا نہ, یہ بھی اگر اس کو بھی طلاق دے دو. اس لیے 6 چیزیں بنائی گئی. اس کے اندر پہلی چیز ہے انانا. انانا وہ عورت کہا جاتا ہے جو ہمیشہ اپنے پیشانی پر شکایت کی پٹی باندھی رہتی ہے, مرد کو جینے نہیں دیتی. اجی پیٹ میں درد ہو گیا جی, اجی کمر میں درد ہو گیا جی, اجی سر میں درد ہو گیا جی, اجی یہ چیز کم پڑ گئی جی. مرد بیوی کو چاہتا ہے, جو آدمی جس کو چاہتا ہے اس کا دکھ درد اپنے اوپر لیتا ہے. تو یہ عورت جو شکایت کی پٹی باندھی ہوئی رہتی ہے, مرد تو یہ کوشش کرتا ہے کہ انکم ٹیکس کے چھاپوں کی بات عورت تک نہ پہنچے. مرد تو یہ کوشش کرتا ہے کہ قرضدار نے جو گلے کی پلیٹ پکڑ کر تھپڑ مارا تھا, منہ پر تھوکا تھا, وہ باہر کی بات باہر رہ جائے. انانا عورت وہ چاہتی ہے دکھ درد کی پوٹلی مرد کے سر پر رکھ کر وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارے. جیسے ہے داخل ہوئے, پانی دیا, کھانا دیا, یہ بسترے کا تکیہ نہیں تھا, یہ شکاوتوں کی پٹی تھی کہ صاحب ایسا ہونے لگا ویسا ہونے لگا, وہ دوا فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے. یہ جو شکایتوں کی پٹی باندھ کر صبح شام, کبھی ساس کی شکایت, کبھی نڑند کی شکایت, کبھی بہو کی شکایت, کبھی اولاد کی شکایت, اس سے کیا سکون ملتا ہے؟ تو انہوں نے کہا انانا جس کے پاس صفت ہوگی اس کی زندگی موت سے پہلے اجیرن ہو جائے گی. اور دوسری ہے حنانا. حنانا اس عورت کو کہا جاتا ہے مرد کتا بھی اس کے سامنے جو ہے اپنی جان نچھاور کر دے, محبت کے پروانے نچھاور کر دے, جان چھڑک دے اس. لیکن میرا بابا اگر رہتا تو زندہ آج میں یہ زندگی نہیں گزارتی. میری اماں کی بیوقوفی اندھے پنے میں اٹھا کر تمہارے سے پلو اچھے اچھے رشتے آئے تھے, اور میرا بھائی ہے نا میرے ساتھ عید کے دن کیسا معاملہ کریا, پرانے چیزیں دے دے کر, مثالیں دے دے کر اس کی زندگی کو اجیرن انجیکشن دے کر جسم کا کوئی حصہ. انانا وہ جو شکایت کی پٹی باندھے ہوئے, حنانا وہ جو ہمیشہ دوسروں کی تعریف کر کر مرد کو انسلٹ کرنا, ذلیل کرنا. میرا ابا ہوتا تو ایسا کرتا, میرا بھائی ہوتا تو ایسا کرتا. خدا نہ کرے یہ پہلے قانون کی چھٹی ہوئی بیوی, انہیں پہلا مرد بھی اچھا تھا, بلا وجہ میں طلاق لے لی, اس کا بچہ اچھا تھا, تمہارے بچے اس کے مقابلے کے اندر یہ تھا. اور بھی 4 قسم کی عورتیں ہیں, انشاءاللہ ہم اگلی جمعہ بیان کریں گے. ایک اہم ترین مسئلہ ہے, وقت تو کافی نکل جاتا ہے, کیسے نکلتا ہے پتہ نہیں لگتا. میں نے بتایا تھا کہ بلی اگر راستہ کاٹ لے, اس کے بارے میں عموماً شریعت کے اعتبار سے جن کا عقیدہ مضبوط توحید, ارے وہ سب کیا بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی ملفوظات کے اندر, انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے یہاں جنات اور شیاطین کا بسیرا تھا. اس دنیا کے اندر لاکھوں سال تک وہ زندگی گزارتے رہے. انسان اشرف المخلوقات نہیں تھا. اب اللہ کی مخلوق میں جنات تھے, یہ عزازیل تھا, اور یہ ان کے اولاد تھے, ان کی بیویاں تھیں. اللہ کے پاس وہ اختیارات مانگ کر بھی لے کر آئے تھے. یہ بات کئی درجوں میں آپ کو سمجھنی ہوگی, اور اس سے زندگی کے اندر بہت فائدہ ملے گا آپ کو. ایک دم یہ کہہ کر کاٹ دینا کہ صاحب بھائی اللہ کرنے والا, تو بات صحیح ہے. اللہ کو دنیا میں دارالعظمت, دیکھو جو چیزیں ہمارے بڑے کہتے تھے آج ان کی سچائی آ رہی ہے. پہلے ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ ہم نانی کے گھر گئے, ہمارے والد صاحب نہیں آئے, تو ہماری نانی صاحبہ نے کھانے کا توشہ بندھا, اوپر کے ڈبے میں ایک کولسا رکھ دیتے تھے. ہم کہتے ہیں یہ بیکار کی بوڑھیوں کی چیزیں کوئی سمجھ میں آ رہا ہے. آج سمجھ میں آ رہی ہے وہ بات کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہڈی اور کولسا وہ جنات اور شیاطین کی غذا ہے. تو آدمی اگر رات میں 12 بجے امواس کو درختوں کے پاس ان کے بسیروں سے ہو کر گزرے گا اور اپنے لوگوں کا خیال کرے گا, تو اس شیطان تو حسد والا شیطانیت کرنے, جب کوئلے کو کولسے کو دیکھے گا کہ صاحب چلو اس سے ہمارا خیال, یہ سوچ کر یہ بری عورتیں کوئلے کو رکھ دیا کرتی تھی. وہ منع کرتی تھی عورتوں کو کہ صاحب پھول لگا کر جھاڑوں کے نیچے نہ جایا کرو, پھول لگا کر غروب آفتاب کے بعد ایک گھر سے دوسرے گھر نہ جایا کرو. ہم اس کو سمجھتے تھے پرانے بڈھیوں کی باتیں ہیں, لیکن آج
جب حقائق سامنے آئے پتا چلا کہ شیطان بھی جس طریقے سے انسان عاشق ہوتا ہے شیطان بھی عورت کا عاشق ہوتا ہے، تو آج جا بجا گلیوں کے اندر شیطان کے وارد ہونے کے، عورتوں پر قابض ہونے کے قصے ہیں کہ اس پر شیطانی اثرات ہو گئے، اس پر جو ہے شیطان مسلط ہو گیا۔ تو وہ جو بلا وجہ نہیں کہتے تھے یار کوا آیا، بلا وجہ نہیں کہتے تھے کہ مہمان، اس لیے کہ اس زمانے میں ایک زمانہ تھا جب مرغی پروسی جاتی تھی مہمانوں کے لیے، پھر ایک زمانہ آیا فیشن بنا مچھلی کی جو بو ہے بہت تیز تک دور تک جاتی ہے، اور کوا سونگ کر اسے دیوار پر آ کر استعمال کر اس کے کانٹے پھینکے جاتے تھے، اس کے پر پھینکے جاتے تھے، اس کے جو بوٹی کے ٹکڑے غلاظت پھینکی جاتی، کوا کھانے کے لیے آتا، تو کوا جو کھانے کے لیے آتا تو اڑوس پڑوس سمجھ جاتے کہ کیا مچھلی پکڑی ہے، اس کے یہاں مچھلی پکڑی ہے، اس کا مطلب اس کے یہاں مہمان آ رہے ہیں۔ تو کوے کی آمد کو مہمان سے تصور کرنا، اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے۔ الو آ کر کسی گھر پر بیٹھا، اور الو منحوس نہیں ہوتا، وہ کسی چیز کی خبر دے رہا ہوتا ہے۔ ہر ایک جانور ایک چیز کی خبر دیتا ہے۔ ہدہد ایک پرندہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوری خبر لی۔ ہدہد کے بارے میں مشہور ہے، جیسے کانچ کے گلاس میں ہم پانی پیتے ہیں، تو پانی جب پیے پو گلاس ہو گیا تو ایسے نظر آ رہا ہے کہ پونا گلاس باقی ہے، آدھا پیا تو آدھا باقی ہے۔ تو ہدہد کو زمین کے اندر کا پانی ایسے ہی نظر آتا ہے۔ ہدہد کو اگر ٹریننگ دے دی جائے کہ تو وہ جگہ بتا جہاں زمین کے اندر پانی ہے، تو ہدہد اگر سمجھ جائے گا، ٹرین ہو جائے گا، تو ہدہد کے نشانے پر بورویل کھودا جائے گا، کنواں کھودا جائے گا، تو پھر وہ فیل ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے بعض پرندوں کو بعض خاصیتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں سے زیادہ حساس رکھتا ہے۔ انسان زلزلے کی خبر، طوفان کی خبر اور تیز ہواؤں کی چلنے کی خبر بعد میں رکھتا ہے۔ جانور پرندے جنگل کے وہ اس سے پہلے اس کی خبر پا کر ایک مخصوص قسم کی آواز پرندے پھڑپھڑانے لگتے ہیں۔ پرندے جب میل فیمیل کو متوجہ کرنا ہوتا ہے الگ آواز نکالتا ہے، بچوں کو ڈرانا ہوتا ہے الگ آواز نکالتا ہے، اور اپنے آبادی کے لوگوں کو دشمن سے متنبع کرنا ہوتا ہے الگ آواز ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے پرندوں کو، جانوروں کو زلزلے کی خبر، طوفان کی خبر، اس لیے بہت کم پرندے، بہت کم جانور حادثوں سے بچتے ہیں۔ جو اچانک قدرت کا فیصلہ ہو جائے الگ بات ہے، اللہ نے ان کو بے معنی نہیں پیدا کیا ہے اور بے رحم نہیں پیدا کیا ہے۔ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے اپنے بلفصاحت کے اندر، اپنے بیانوں کے اندر لکھا ہے کہ انسانوں کی آبادی سے پہلے اس دنیا کے اندر جنات اور شیاطین کی آبادی تھی، اور اللہ کے پاس ایک پاور لے کر آئے تھے، بہت اختیار لے کر آئے تھے، جو چاہتے وہ کرتے تھے اور جیسا چاہتے تھے وہ کرتے تھے۔ شیاطین کی ایک جماعت تھی، اس کا جو امیر تھا اس کا نام تھا عزازیل، اس کی بیوی تھی، اس کا نام تھا کبیرہ۔ کبیرہ کو بلیوں کا پالنا بہت پسند تھا، اور بلی کو اگر کوئی ستاتا، کبیرہ جیت جو تھی عورت، شیطان جو تھی عزازیل کی بیوی، اگر کوئی بلی کو ستاتا تو پوری دنیا میں کسی بھی ذات کی بلی ہو، وہ پرشین ہو، پالتو ہو، گلی کی بلی ہو، کوئی مارتا تو اس کا وہ انتقام لیا کرتے تھے۔ اللہ نے جب انسان کو بھیجا تو شیاطین اور جنات کے جو پاورز تھے، جو ان کے اتھارٹیز تھے، جو طاقت کی قوت تھی، اللہ نے کم کر دیا۔ دن کی پوری طاقت کو ختم کر دیا، رات میں دیا، اور رات کے اندر بھی لمیٹڈ دیا۔ تو اس وقت کبیرہ نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ مجھے بلیاں بہت پسند ہیں، بلیوں سے ہم کلام کرنے، بات کرنے کی جو طاقت پہلے دی تھی اس کو تو باقی رکھنا۔ تو چنانچہ جنات اور بلیوں کے اندر ایک قدرتی طور پر رشتہ ہے۔ اللہ نے شیطان کی کبیرہ کے اس دعا کو قبول کر لیا۔ تو بلی شیاطین کو دیکھتی ہے، جانور شیطان کو دیکھتا، فرشتوں کو دیکھتا، یہ حدیث سے بھی پتا چلتا ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے اگر گدھا ہنائے، اپنی آواز نکالے، لا حول ولا قوت پڑھو، اس لیے کہ شیطان کو وہ دیکھ رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سفید مرغ اگر جو ہے بانگ دیتا ہے تو اس وقت دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ سفید مرغ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دوست ہے، جو اس سے دوستی کرے گا وہ میں اس سے دوستی کروں گا، جو اس سے دشمنی کرے گا میں اس سے دشمنی کروں گا۔ اور پھر فرمایا کہ عرش کے نیچے جو فرشتے ہیں، ایک قسم کا فرشتہ ہے جو مرغ کی شکل کا ہے، یہ دیسی فارم کا مرغا نہیں، یہ جو ہے فارم کا بائلر مرغا نہیں، دیسی مرغے کی شکل کا۔ تو وہ مرغا کیا کرتا ہے، کوئی خاص سے احکامات کو نازل کرتے ہیں فرشتے، تو ان مرغوں کو وہ انفارمیشن دے دیتا ہے۔ تو
تو یہ مرغے اس خوشخبری کو دیکھ کر بانگ دینے لگتے ہیں. تو حدیث میں کہا کہ فرشتوں کی آمد اور خوشخبری کا انفارمیشن نیوز آ رہا ہے, تم دعا کر لو. یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس لیے آپ اپنے گھروں کے اندر سفید مرغ کو پالے. حدیث میں آیا جس گھر کے اندر سفید مرغ پلتا ہے شیاطین اور جنات اس کی وجہ سے بھاگ جاتے ہیں, جادو کا توڑ ختم ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ مرغ کی بانگ کی آواز جتنی دور تک جاتی ہے اللہ تعالیٰ شیاطین اور جنات کے اثرات سے محفوظ رکھتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ جانور اور فرشتے, جانور اور شیاطین ان میں سمبند ہے. آپ دیکھیں کہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے گلی کے جو کتے رونے لگتے ہیں. کیوں روتے ہیں صاحب؟ یہ 2:30 بجے کیوں نہیں روتے؟ حدیث میں آتا ہے, معاف کرنا تھوڑا وقت ہو رہا ہے, کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان ری خارج کرتے ہوئے پیچھے کی سائڈ سے ہوا گیس نکال دے بھاگ, جتنی دور تک اذان کی آواز آتی ہے بھاگتا ہے. اب وہ بھاگنے میں کتے جب مل جاتے ہیں, کسی کی ٹانگ لگ گئی, کسی کا پیر لگ گیا, ہاتھ لگ گیا, تو ان غلیظ شیاطین کو جو ری خارج کرتے ہوئے بمباری کرتے ہوئے بھاگتے ہیں, وہ کتے دیکھ کر ان کو رونے لگتے ہیں. تو چنانچہ یہ بلیوں کا رونا اور بلیوں کا راستہ کاٹنا ایسے ہی آپ اس کو انکار نہیں کر سکتے. اس کے اندر بھی کوئی معنی اور مطلب ہے, جس کو شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا, جس کو قبیرہ جو عزازیل کی بیوی تھی اللہ سے مانگ کر لے آئی. انسان اگر سفر کر رہا ہے, ہاں حدیث کے اندر بتایا گیا بدپاری لینا, لا سیارہ ولا عامہ ولا ادوا. پہلے زمانے میں یہ ہوتا آدمی سفر کرتا, کبوتر کو چھوڑا, رائٹ سائڈ گیا تو ہمارا سفر کامیاب, لیفٹ سائڈ گیا. یہ سب چیزیں اس کبوتر میں نہیں ہے. جیسے ہدہد میں اللہ نے طاقت رکھی پانی بتانے کی, گدھے کے اندر اللہ نے طاقت رکھی شیطان کو دیکھ کر رونے کی, مرغے کے اندر اللہ نے طاقت رکھی فرشتوں کی انفارمیشن کو دیکھ کر اذان دینے کی, بانگ دینے کی, اس پر دعا کرنے کا حکم, اس سے شیاطین جنات بھاگتے ہیں. تو اسی طریقے سے بلی جو راستہ کاٹتی ہے وہ 2 طریقے سے, ایک الل تک اس کو جو ہے اس کھیت سے اس کھیت جانا ہوتا ہے, چوہا بھاگ کر وہاں چلا گیا تو اس سے ہمارے سفر کوئی متاثر ہونے والا نہیں. اگر بلی رائٹ سائڈ سے لیفٹ سائڈ آ رہی ہے, لیفٹ سے رائٹ جا رہی ہے, تب بھی کوئی معنی مطلب نہیں. صرف ایک شکل میں سیدھے چلی گئی اپنے چوہے کی تلاش میں, تب بھی کوئی معنی نہیں. لیفٹ سے رائٹ آئی تب بھی کوئی معنی نہیں. رائٹ سے لیفٹ گئی سیدھا چلی گئی تب بھی کوئی معنی نہیں. جاتے ہوئے گھور کر مسافر کو دیکھا, آپ کی کار کی طرف دیکھا, آپ کی اسکوٹر کی طرف دیکھا. شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان اشرف المخلوقات ہے. یہ کتے, یہ بلی, یہ جنات, یہ گدھے, گائے, سب انسان کی خدمت کرتے ہیں. تو وہ آنے والے خطروں کو دیکھ کر وہ انفارمیشن دے رہے ہیں کہ بھائی اس سفر کے اندر کچھ خطرات ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بلی کی انفارمیشن پر ہم حج کا سفر ختم کر دیں, ہم ماں کو دیکھنے جا رہے ہیں ختم کر دیں, ہم بیمار کو دیکھنے جا رہے ہیں ختم کر دیں. تو یہ کہا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر رائٹ سے لیفٹ جا رہی ہے, سیدھے چلی گئی کوئی بات, مڑ کر گھور کر دیکھا تو وہ انفارمیشن دے رہی ہماری بھلائی کے لیے, اور رو رہی ہے وہ انفارمیشن دے رہے ہماری بھلائی کے لیے. تو کہا کہ 27 مرتبہ 27 ٹائم 4 خل پڑھ لیں, قل یا ایھا الکافرون, قل هو اللہ, سورہ فلق, سورہ ناس پڑھ کر اللہ سے دعا کریں. اور حسب استطاعت 1 روپیہ صدقہ, 2 روپیہ صدقہ, 2000 صدقہ, 2 لاکھ, جو کیپیسٹی ہے, کیپیسٹی کے حساب سے صدقہ دے. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. ان آیتوں, ان صورتوں کو 27 مرتبہ پڑھ کر دعا کر لیں, اپنا سفر جاری کر لیں. یہ چیزیں انفارمیشن دینے والی ہیں, یہ نہیں کہ ان کا عقیدے سے اور ان کا جو ہے اس سے کوئی تعلق ہے. اسی لیے آپ کوشش کریں, ہم نے جو ہے ہمارے جو تاجر صاحب ہیں باہر, ہم نے ان سے کہا ناٹی مرغی ملنا مشکل, پھر ایسی مرغی کہ جس کے اندر بالکل پورے سفید بال ہوں اور ایک بال بھی سیاہ نہ ہو, اس کی حدیث کے اندر تعریف کی گئی ہے. ہم نے ان سے کہا کہ لاؤ, ہمارے جو مقتدی حضرات ہیں وہ آپ سے استفادہ کریں, شاید ہو سکتا ہے کہ وہ لائے بھی ہو یا اگلی جمعہ لائیں گے. تو بہرحال آپ اس چیز کو رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنات جادو کو بھگانے والی چیز ہے, آنکھ سے بڑھ کر کوئی عامل نہیں, آنکھ سے بڑھ کر کوئی تعریف نہیں. آقا نے فرمایا کہ اس کی بانگ کے وقت دعا قبول ہوتی ہے, تو اس وقت ہمیں دعا بھی کر سکتے ہیں. اس لیے اپنے گھروں کے اندر اس کو پالیں. اور پھر انشاءاللہ ہم اگلی جمعہ آپ کے سامنے ایک نئے عنوان کے ساتھ, حج کا سیزن آ رہا ہے, حج کون کرنا چاہیے کون نہیں کرنا چاہیے, آج کا حج کیسا ہے, اور حج کی جو سبسڈی ہے اس کی حقیقت کیا ہے,
کیا یہ بیوقوف بنا رہی ہے حکومت یا یہ کہ صحیح معنوں کے اندر مسلمانوں کو رعایت دے رہی ہے؟ یہ سب مسائل کے ساتھ اس مسئلے کا حل آپ کو ڈھونڈ کر لانا ہوگا۔ ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا تو نماز کے لیے جب کھڑتا ہے تو اس کے لیے وضو جو ہے لازم ہے نا، اگر وضو ٹوٹ گیا تو تیمم کرے۔ ناپاکی کی حالت میں اپنی نماز کو جاری نہیں رکھ سکتا۔ پاکی کی حالت میں نماز کے لیے کھڑا، ری نکل گئی، خون نکل گیا، نکیر پھوٹ گئی یا پیشاب کا قطرہ نکل گیا تو اب مجھے کیا چاہیے؟ نماز توڑ کر جاؤں، میں وضو کر کے آؤں، ایسا کچھ کرنا چاہیے۔ لیکن جو آدمی معذور ہے، جس کو ہمیشہ نکیر پھوٹتی رہتی ہے، ری خارج رہتی ہے، شریعت کی نگاہ میں وہ معذور ہے، وہ ایک وضو کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو جائے گا، چاہے جتنی مرتبہ اس کی ری خارج ہو اور جتنی مرتبہ اس کا خون نکلے، کوئی فرق۔ لیکن جو صحت مند انسان ہے وہ تیمم بھی کر نہیں رہا ہے، وضو بھی نہیں کر رہا ہے، نماز بھی اس کی جاری ہے۔ بتائیے یہ کون سی شکل ہے؟ اس سوال کے جواب کے ساتھ اور پھر حج کی سبسڈی اور حج کی حقیقت، ان جو ہے سوالوں کے جواب کے ساتھ پھر ایک انکشاف کے ساتھ فرعون کیسے بنا؟ وہ تربوز کا بیپاری تھا، تربوز کے بیپاری کے ساتھ مردوں کا انکم ٹیکس آفیسر بن گیا، پھر اس کے بعد وہ خدائی کی کرسی تک پہنچ کر انا ربکم الاعلی کیسے دعویٰ کیا۔ ان سب حقائق کے ساتھ انشاءاللہ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ دعا کریں اللہ تبارک تعالی ہمیں حلال طیب اور نفع بخش رزق اللہ نصیب فرمائے، اللہ حرام سے، ناپاک رزق سے اور صحت کو خراب کرنے والی روزی سے اللہ تعالی ہمیں حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ماحول کو اسلامی ماحول بنائے۔ جیسے کہ بار بار کہا جا رہا ہے، بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ 1 لاکھ روپے اس مسجد کے قرض خزانہ ہیں اور مسجد کا تعمیری فٹنگ کام اور پینٹنگ وغیرہ کام ادھورا ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ کوئی ایک صاحب جو ہے اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے اس کو قبول لیں۔ اسی طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شکاری پارلی کے اندر جو ہے مدرسہ قائم کیا گیا۔ آج کل بعض مدارس کے اندر جانوروں کی طرح مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے بچہ 10 پارے پڑھ کر بھاگ گیا، 15 پارے پڑھ کر چھوڑ گیا، ایسی سب حالتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ہمارا بچہ گجرات کے اندر ایک مدرسے میں پڑھ رہا ہے، وہاں کا میتھڈ اور وہاں کا طریقہ کار، وہاں کا ڈسپلن، وہاں کا نظم و ضبط اس کی شاخ بنا کر شکاری پارٹی کے اندر مدرسہ قائم کیا گیا۔ بچے کو مار دھاڑ تو دور کی بات، گالی گلوچ سے بھی کام نہیں لیا جاتا۔ اور جامع الحرمین جو حیدرآباد کا مدرسہ ہے جس میں 1 سال کے اندر حافظ قرآن بنانے کا میتھڈ ہے، اس کو استعمال پاک صاف جو ہے کھانا، جیسے کسی ولیمے کی ہم بھی گئے تھے ایک مرتبہ کھانے میں، بہت خوشی ہوئی۔ اب وہ دور چلا گیا کہ مدرسوں کے اندر جو ہے صدقات کے خیرات کے بچے ہوئے کھانے کھلائے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ بہت عمدہ پاکیزہ ماحول میں جو حضرات اپنے بچوں کو داخل کرنا چاہتے ہو، شکاری پارلا مسجد زبیدہ میں وہاں کے محترم نظام سے رجوع کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ایمان پر ثابت قدمی اور ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔